الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، مجھ پر درود پاک کی کثرت کرو، بے شک تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا تمہارے لیے پاکیزگی کا باعث ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، پیارے پیارے مدنی منوں اور میٹھی میٹھی مدنی منیوں، آج ایک مرتبہ پھر ہم سلسلہ لے کر آئے ہیں جس سلسلے کا نام ہے مدنی منوں کے سوالات اور امیر اہل سنت کے جوابات۔ مدنی منوں نے اپنے انداز میں جو سوالات کیے ہیں، ہماری یہ رہنمائی فرما دیں، ہمیں ایسا کیا کام کرنا چاہیے، اس موقع پہ ہم کیا پڑھیں کیا کریں۔ تو امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ جیسے کہ نوجوانوں کے، بزرگوں کے، اسلامی بھائیوں کے، اسلامی بہنوں کے مسائل حل فرما رہے ہیں، وہاں امیر اہل سنت مدنی منوں کے مسائل پہ بھی توجہ رکھی ہوئی ہے۔ آپ ایسے موقع پر یہ کیجئے، اس سے بات کرنی ہے تو یہ کیجئے، آپ نے سونا ایسا ہے، چلنا ایسا ہے۔ آپ دیکھیں چھوٹے چھوٹے سے مدنی منع ہوتے ہیں، امامہ شریف سجائے ہوتے ہیں، مدنی لباس پہنے ہوتے ہیں، مدنی منیاں ہوتی ہیں، اسکارف ہوتے ہیں، اور پچھلے دنوں مدنی مذاکرے میں تو مدنی منیاں آئی تھیں، مدنی برقع پہن کر آئی تھی، تو وہ مناظر بھی ایک دیدنی تھا، ایک اچھا منظر تھا، اور امیر السنت دامت برکاتہم العالیہ کی فیضان سے یہ سارے کام ہو رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے مدنی منوں کو، مدنی منیوں کو شاد و باد رکھے، اور مدنی گلدستے آتے ہیں بڑے پیارے پیارے، اور ہمارے رکن شورا جو ہے یہ مدنی گلدستے لے کر آتے ہیں۔ تو اماد بھائی آج کیا مدنی گلدستے لے کر آئے ہیں؟ آج جیسے ہمارا بھی موضوع چل رہا ہے، اور موضوع کے اندر جو ہے وہ سیکھنے سکھانے سے تعلق رکھنے والی چیزیں ہمارے ساتھ جاری ہیں، تو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ نے امامے کی بات کی، تو ہمارے بعض مدنی منع تو وہ لازمی بات ہے، وہ مدنی منع ہوتے ہیں، اپنے کپڑوں کا بھی لحاظ نہیں، فلاں چیز کا لحاظ نہیں، اور تیل وہ لگایا ہوا نہیں ہے، سرما وہ لگاتے نہیں ہیں، کپڑے نہانا ہو تو پھر ان کو ہوتا ہے ابھی سردی ہے، گرمی ہو تو سستی ہے، تو یہ ساری چیزیں لے کر یہ لوگ، کبھی ہوتی ہے امی پکڑ رہی ہوتی ہے نہا لو، تیل لگا لو، ان کو یہی عادتیں ہوتی ہیں۔ تو بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس کا لحاظ رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے، کہ ہم اس ضروری چیز کو بھی جو ہے وہ چھوڑ رہے ہوتے ہیں۔ ان ضروری چیزوں کے اندر یعنی یہ دیکھیں، دین بڑا پاکیزہ دین ہے، اس نے ہمیں صفائی کا درس دیا، اس نے ہمیں بہت ساری چیزوں کا۔ تو ہمارے بعض مدنی منع ہوتے ہیں، وہ بیچارے جو ہوتے ہیں وہ ایسے ہی بس لحاظ نہیں رکھتے ان چیزوں کا۔ تو ان چیزوں کا لحاظ بہت ضروری ہے، اور انہی میں ایک چیز ہے ناخن۔ دیکھیں مثال کے طور پر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کے بال چھوٹے تھے، پھر بڑے ہوتے رہتے وہ اتنے بڑے ہو جاتے، پھر کاٹنے پڑتے ہیں۔ تو مدنی منوں کو بھی لازمی بات ہے، بال بالآخر کاٹنے پڑیں گے جب وہ بہت بڑے ہو جائیں گے، یا جو اس کی صورت بنے گی۔ اور ویسے بھی بال جو ہے وہ کاٹنے کی جو صورت ہے اس کے مطابق بال کاٹنے چاہیے، اور یہ صورت ہونی چاہیے، سنتوں بھرے ہمارا مدنی حلیہ ہونا چاہیے۔ تو اسلام نے ہمیں ان باتوں میں بھی رہنمائی کی اور ہمیں بتایا کہ ہمیں یہ کام کرنے ہیں، اور انہی کاموں میں ناخن کاٹنا بھی شامل ہے۔ تو آج ہم یہ کہیں کہ ہمارا موضوع جو ہے وہ ناخن ہے، تو بعض تو ناخن چباتے بھی ہے، کھاتے بھی ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا کرتے رہتے ہیں۔ ان مدنی منوں کو بھی آج پکڑنا ہے ہم نے، اور ناخن کب کاٹے۔ یہ مدنی گلدستہ دیکھنے سے پہلے میں آپ کو ایک بات عرض کروں گا، جو ایسے مدنی منع ہیں جو دانتوں سے ناخن وغیرہ کاٹتے ہیں تو ان کو کہیں نہیں جانے دیں، اور جو ناخن نہیں کٹواتے ان کو کہیں نہیں جانے دیں۔ یہ مدنی گلدستہ دکھائیے۔ اچھا جی، چلیے بھائی۔ کچھ چیزیں کاٹی جاتی ہیں جیسے بال، درخت، کپڑا وغیرہ، لیکن ہر چیز کے کاٹنے کے الگ الگ اوزار ہوتے ہیں، جیسے ناخن کاٹنے کے لیے ناخن تراش۔ امیر اہل سنت آپ سے سوال ہے کہ کیا ناخن کاٹنا لازم ہے؟ دانتوں سے کاٹ سکتے ہیں؟ نہیں تو کس طرح کاٹیں، اور جس دن چاہے کاٹ سکتے ہیں؟ ناخن کاٹنے کے لیے تو ناخن تراش، نیل کٹر، یہ ایک مشہور آلہ ہے جو سبھی کے پاس ہوتا ہوگا۔ بلیڈ سے بھی کاٹنے والے کاٹتے ہوں گے، اور وہ نائیوں کے پاس ایک لوہے کا کچھ آلہ دیکھا ہے، وہ اس سے کاٹتے تھے، اب بھی ہوتے ہوں گے، خدا بہتر جانے۔ تو یوں ناخن کاٹنے کے تو اپنے آداب ہیں۔ 40 دن کے اندر اندر کاٹ لینے چاہیے۔ 40 دن سے اوپر گزار دینا یہ جائز نہیں، گناہ ہے۔ جو ناخن بڑھاتے ہیں
लंबे लंबे नाखून रखते हैं, ये काटते नहीं हैं। तो ये अगर 40 दिन से ज्यादा गुजार देते हैं तो गुनाहगार हैं। और लंबे नाखून पर शैतान बैठता है, नजर नहीं आता, बैठता है। तो इसलिए वो बहरहाल नाखून जो है वो 40 दिन के अंदर अंदर काट ले, ज्यादा ना बढ़ाए। बल्कि जुम्मे के दिन नाखून काटना ये मुस्तहब है, हर जुम्मे को अगर नाखून काटे तो सवाब है, मुस्तहब है। सदरुल शरीआ बदरुल तरीका हजरत मौलाना अमजद अली आजमी अलैहि रहमतुल्लाह कवी फरमाते हैं, मनकूल है जो जुम्मा के रोज नाखून तरशवाए यानी कटवाए, अल्लाह ताला उसको दूसरे जुमे तक बलाओं से महफूज रखेगा। और 3 दिन जाइद यानी 10 दिन तक। एक रिवायत में यह भी है कि जो जुम्मा के दिन नाखून तरशवाए तो रहमत आएगी और गुनाह जाएंगे। बुध यानी वेडनेसडे के दिन नाखून नहीं काटने चाहिए कि बरस यानी कोढ़, लेप्रोसी हो जाने का अंदेशा है। अलबत्ता अगर 39 यानी 39 दिन से नहीं काटे, आज बुध वेडनेसडे को 40वां दिन है, अगर आज नहीं काटता तो 40 दिन से जायद यानी जुमेरात को काटेगा तो 40 दिन तो पूरे हो गए। अब जुमेरात तो 41वां दिन आ गया, 41 वाला दिन आ गया। तो अब यह कि लाजिम है, कंपल्सरी है कि आप बुध को नाखून काट लें, क्योंकि नहीं काटेंगे तो गुनाहगार होंगे, जुमेरात तक इंतजार करेंगे तो, और 40 दिन पूरे हो जाएंगे तो गुनाहगार होंगे। तो मदनी मुन्नों को भी नाखून काटने की आदत डलवाएं। ये नाखून तरशवाने का लिखा है, कटवाने का। अब मैंने गौर किया, अब भी मेरी समझ में आया कि पहले नाखून तराश नहीं होते होंगे, वो कटवाते होंगे। मैं खुद पहले एक दौर था, नाखून तराश तो ईजाद हो गया था, मैं ब्लेड से काटता था और देखने वालों को झुरझुरी होती थी बाजू का, तो मैं काट लेता था, प्रैक्टिस हो गई थी मेरी। और ये हजाम, ये जो हेयर ड्रेसर रोडों पे बैठे होते थे, मैं तो रोड पर हेयर ड्रेसिंग करवाता था किसी दौर में, बचपन में अपने, और 2 आने में 3 आने में हो जाता था यार। दुकान वाले उस वक्त भी 8 आने या इतने कोई ले लेते थे, 4 आने 8 आने। तो उनके पास एक लोहे की वो बस वो एक होती थी स्टिक छोटी सी, वो राड, तो उस पे वो धार बनी होती थी, उससे ये टकाटक काट लेते थे। तो ये इसीलिए गालिबन फुकाए किराम ने भी तरशवाना के वो नाखून दूसरे काट देते होंगे। अब तो बंदा खुद काट लेता है नाखून, नेल कटर है आसान, इसे काटना है जायज, बल्कि इसी से काटना चाहिए। अगर ब्लेड से नहीं आता काटना और उंगली कट जाती है, फिर तो जायज भी नहीं है कि अपनी उंगली को काटे जबकि उंगली काटता है, ठीक है। तो इसलिए वो, अब मैं भी नहीं काट सकता ब्लेड से, अब आदत निकल गई है। पहले वो फटाफट काट लेता था, बल्कि नेल कटर से मुझसे नहीं कटते थे, इसी से कटते थे, ब्लेड से। तो जो सीखे बंदा वो सीख लेता है। तो शायद इसीलिए तरशवाना है। तो खुद अपने हाथ से काटेगा तब भी समझ में यही आता है कि फजीलत उसको हासिल होगी। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी, तो प्यारे प्यारे मदनी मुन्नों और मदनी मुन्नियों, आपने सुना कि नाखून किस तरीके से जो हमें काटना है, तरशवाना है। अच्छा जी, एक बात मैं आपसे अर्ज़ करता हूँ कि आपने जो है वो औज़ार देखे होंगे, जो मोटरसाइकिल या कार वगैरह सही करते हैं उनके औज़ार होते हैं। इसी तरह जो दीवार पे कलर करते हैं उसके अपने औज़ार होते हैं। और इसी तरह जो है वो आपकी जो साइकिल सही करता है उसके पास जो है उसके हिसाब से औज़ार होते हैं। इस तरह जो बिजली का काम करता है उसके पास उस हिसाब से औज़ार होते हैं। इस तरह जो कपड़े का काम करता है उसके औज़ार जो है कपड़े सीने के एक अलग होते हैं। अब ये बात बताएं कि दांत जो हैं, बाद बच्चों ने इसको औज़ार बनाया हुआ है नाखून काटने का। तो नाखून बढ़ रहा है, बढ़ने भी नहीं देते हैं। बस औक़ात जो गोश्त के ऊपर जो होता है ना, बिल्कुल जो जुड़ा हुआ होता है नाखून, उसको भी काटते हैं और इतने बारीक बारीक से छोटे छोटे से नाखून कर लेते हैं। हो सकता है कि इस वक्त जो अभी हमें मदनी चैनल पर देख रहे हो, ये अभी भी लगे वो काटने में,
اور یہ اتنی بری عادت ہوتی ہے، اتنی بری عادت ہوتی ہے، ان کو بار بار جو ہے ٹوکنا پڑتا ہے کہ ہاتھ نیچے کیجیے، ہاتھ نیچے کیجیے۔ اب یہ کہ یہ دانت جو ہیں یہ کھانا کھانے کا اوزار ہے نا، کہ آپ اس سے جو کھانا چباتے ہیں اور پھر یہ آپ کے پیٹ میں جاتا ہے۔ اب یہ کہ ناخن کاٹنے کا اوزار کیا ہے، یہ دیکھیں، یہ ملاحظہ کیجیے، آپ اس سے جو ہے ناخن کٹوائیں گے۔ ایک اوزار دو جگہ بھی تو استعمال ہو سکتا ہے، اگر دو جگہ استعمال کر لیا تو کیا حرج ہے؟ لیکن اس کا نقصان ہے نا۔ اب یہ ہے کہ آپ نے ناخن کاٹے، اب یہ چھوٹے چھوٹے سے پیس ہو جاتے ہیں، پھر یہ شاید پیٹ میں بھی اتر جاتے ہوں اور پھر حلق میں پھنس جائیں، اور پھر یہ ہے کہ پھر آپ کو طبیعت بھی آپ کی خراب ہو جائے، بیمار ڈاکٹر رہتے بھی ہیں۔ تو ہے نا ہمارے پاس، ہاسپٹل بھی تو ہے ہمارے پاس، اور مطلب سرجن بھی تو ہیں آپریشن کرنے کے لیے۔ پھر پریشانی بھی آپ کی ہوگی، سوئی بھی آپ کے لگے گی، کڑوی کڑوی دوائیں بھی آپ کھائیں گے۔ آپ دیکھیں بعض چیکنگ ہوتی ہے اسکولوں میں، مدارس میں چیکنگ ہوتی ہے کہ ہاتھ پاؤں کے ناخن چیک کیے جاتے ہیں۔ تو میں آپ کو، ظاہری بات ہے ابھی اسکول میں ہوں یا آپ مدرسے میں ہوں، اس وقت آپ اپنے گھر میں بیٹھے ہوں گے، آپ اپنے ناخن چیک کیجئے۔ اچھا ناخن چیک کریں، ہاتھ کے بھی چیک کریں، پاؤں کے بھی چیک کیجئے۔ میں تو چیک کیے میں، ابھی آپ کی باری ہے مدنی منو، آپ چیک کیجئے، چیک کیے۔ اچھا بعض کے ناخنوں کے آگے ہے نا ایک کالا کالا سا جو ہے لکی نظر آ رہی ہے، یہ آپ کو ڈیزائن لگ رہا ہوگا، یہ ڈیزائن نہیں ہے، یہ کالا کالا سا جو نظر آ رہا ہے آپ کو ناخنوں کے آگے، یہ میل ہے، اور جو آپ ہاتھ لگاتے ہیں یہ میل پسینہ وغیرہ جو یہ ناخنوں میں جم جاتا ہے۔ اب یہ آپ کو کالا کالا سا نظر آ رہا ہے، آپ کے ناخنوں میں یہ میل ہے۔ اب کیا ہوگا، ہاتھ تو دھونے نہیں ہے کہ یہ میل وغیرہ نکل جائے، اور بعض جو اتنا اندر تک میل ہوتا ہے کہ وہ دھونے کے بعد بھی نہیں جاتا ہے، تو آپ نے جو ہے پہلے صحیح طرح ہاتھ دھونا ہے، پھر کھانا کھانا ہے، اور آپ جو ہے میل آپ کے ہاتھوں میں لگا ہے، ناخن بڑے ہیں۔ اب جب آپ کھانا کھائیں گے تو آپ کھانا بھی کھا رہے ہیں اور ساتھ ساتھ جو ہے میل بھی آپ کے پیٹ میں جا رہا ہے، جراثیم کو بھی آپ کھا رہے ہیں، تو پھر آپ کے پیٹ میں درد ہوگا، پھر جس طرح کہ آپ فرما رہے ہیں نا کہ ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، تو پھر میل آپ وہ اصل ہاتھ سے دھویا، ویسے صابن سے ہاتھ دھوئے تو میل نہیں گئی نا، تو کھانا کھاتے کھاتے میل تو دھل گیا، سارا میل ختم ہو گیا۔ ہاں کھانا کھایا تو کھانا ہی نظر آ رہا ہوگا آپ کو، میل جو ہے آپ کو شاید نظر نہیں آ رہا۔ یہ میل جو ہے ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ دھوتے نا، آپ اگر بیسن وغیرہ میں کہیں آپ دھوئیں تو نیچے وائٹ رنگ ہو یا وائٹ کلر کا جو ماربل لگا ہو، جب آپ ہاتھ دھوئیں گے نا، آپ دیکھیں صابن سے ہاتھ دھوئیں، جب آپ ہاتھ دھوئیں گے اس طرح اور پھر پانی ڈالیں گے تو نیچے کالا کالا سا ہو جائے گا، تو یہ ایک میل تھا جو کہ ابھی آپ کو نظر آ گیا۔ اگر آپ یہ ہاتھ دھوتے نہیں تو کیا ہوتا، یہ سارا کالا پانی جو ہے یہ آپ کے پیٹ میں چلا جاتا۔ اب پیارے مدنی میں ہاتھ دھو کے کھانا کھائیے اور ناخنوں کی حفاظت کیجیے، دانتوں سے جو ہے یہ نہیں کاٹیں، ٹھیک ہے؟ ناخن کٹ رہے اس کا، آپ اسی سے کاٹیے۔ اور جو ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نفاست پسند تھے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم صفائی کو بے حد پسند فرماتے تھے، بے حد پسند فرماتے تھے۔ فرمایا کہ صفائی آدھا ایمان ہے، تو ناخن جو ہمیشہ ہاتھ اور پاؤں کے جو ہے سنت کے مطابق کاٹی ہے۔ اچھا ہاتھ کے ناخنوں کا تو شاید آپ نے سنا ہوگا، پاؤں کے ناخن کس انداز سے کاٹنا ہے کہ جس طریقے سے یہ آپ کے پاؤں ہیں، ٹھیک ہے جی؟ آپ چھنگلی سے شروع کریں گے، یعنی چھوٹی انگلی جو ہے یہاں سے ناخن کاٹنا شروع کریں گے، پھر یہاں پر آ جائیں گے، ٹھیک ہے؟ سیدھے پاؤں سے آپ نے ناخن کاٹنا ہے، پھر پہلے چھنگلی چھوٹی والی، پھر اس سے بڑی، پھر اس طرح یہ آپ نے انگوٹھے کا ناخن کاٹنا ہے، پھر یہاں سے شروع کریں گے، پھر اس کے بعد جو ہے یہاں سے کرتے کرتے پھر آخر والی انگلی، چھوٹی والی انگلی کا بھی آپ نے ناخن کاٹنا ہے۔ تو یہ پاؤں کے ناخن کاٹنے کا جو ہے طریقہ ہے، اس انداز سے ہم نے ناخن کاٹنا ہے۔ تو جس کے بھی بڑے ناخن ہیں ابھی فوری طور پہ فٹافٹ جلدی سے مدنی منو اور مدنی منو اپنے ناخن کٹوا لیجئے جی۔ ناخن کی بات آپ نے کی ہے، بہت اچھی بات ہے۔ یوں سمجھے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم ہفتہ وار یوم صفائی منائیں، واہ کیا بات، یعنی اور وہ یوم صفائی کا دن ہفتہ نہیں ہوگا، وہ ہوگا جمعہ کا دن، جمعہ کا دن، جمعہ کا دن، جمعہ کیا کی کام کریں؟ نماز کی تیاری ہو۔ یعنی آپ یوں سمجھے کہ آپ نے خود اپنے آپ کو ہی دھونا ہے سب سے پہلے، کچھ تیل بھی لگائیں، کچھ سرما بھی لگائیں، کچھ آپ صابن بھی لگائیں، صحیح۔ اور تیار ہونے کے بعد آپ ناخن آپ کے جو ہے، ویسے ناخن کاٹنے کا جو ٹائم ہے وہ نماز جمعہ کے بعد ہے، نماز جمعہ پڑھ لی اس کے بعد آ کر ناخن کاٹنے۔ تو اب یہ جو ناخن آپ نے کاٹنے کا ایک طریقہ بیان کیا، ہاتھ کا بھی طریقہ، اپنے سیدھے ہاتھ کے انگوٹھے کا ناخن نہیں کاٹا تھا، اس کو بھی کاٹ لینا ہے۔ ایک طریقہ یاد کرنے کے لیے میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، یہ انداز کہ آپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں ہم، ٹھیک ہے؟ اب صرف جو ہے آپ نے انگوٹھا ہٹا دیں، ادھر سے شروع کرتے ہوئے آئیے، ادھر کا ناخن کاٹتے ہوئے یہاں پر آ جائیے۔ اب جو سیدھے ہاتھ کے انگوٹھے کا آپ نے ناخن نہیں کاٹا تھا، اس کو کاٹ لیجئے، ٹھیک ہے؟ تو نیت کر لیجئے کہ جب بھی ناخن کاٹیں گے یا کٹوائیں گے تو سنت کے مطابق، اور یہ تو ایسا طریقہ ہے کہ ایسے پیاری بات ہے کہ یہ سنت اور بھی ہوں گی، لیکن میرے ذہن میں یہ سنت ایک ایسی ہے
کہ ہمیشہ اس پر عمل ہو سکتا ہے. ماشاء اس ترتیب جو ہے آپ نے جو ہے کھانا بس اوقات یہ ہے کہ بندہ سنت کے مطابق بیٹھ کے نہیں کھا پاتا, یعنی کہ بس اوقات جو ہے بے احتیاطی ہو جاتی ہے کہ کھڑے ہو کے پانی پی لیتے ہیں, لیکن ناخن کاٹنا ہے آپ نے صرف ترتیب آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ میں جب بھی ناخن کاٹوں گا اسی طریقے سے کاٹوں گا. مدنی منوں اور مدنی منوں ذہن بنا لیں کہ جب بھی ناخن کاٹیں گے سنت کے مطابق کاٹیں گے. کوئی ایک سنت تو ہے ایسی کہ جب بھی میں نے یہ کام کیا ہے سنت کے مطابق کیا ہے, تو میرے خیال میں یہ بہت آسانی کے ساتھ جو ہے اس سنت پر عمل ہو سکتا ہے. بس ناخن تو کاٹنا ہے. لوگ ناخن کاٹتے ہوں گے جن کو سنت معلوم نہیں ہے, وہ شاید اپنی مرضی سے کبھی سنگلی کا کبھی سنگلی کا یا ترتیب بار چلتے ہوئے کاٹ دیتے ہوں گے, لیکن یہ ناخن کاٹنے کی سنت ایک ایسی پیاری سنت ہے اور اتنی آسان ہے, اتنی آسان ہے, بس ذہن میں ہونا چاہیے. اور جب میں عادت میں آ جائے گی آپ کے, تو آپ چاہتے ہوئے بھی جو ہے دوسرے انداز سے ناخن نہیں کاٹیں گے. یہ جو آپ کو طریقہ بتایا گیا, نیت کر لیں کہ جب بھی ناخن کاٹیں گے تو انشاءاللہ عز و جل سنت کے مطابق ہی ناخن کاٹیں گے. 2 مدنی پھول اس پہ یہ بھی ایڈ ہوں گے کہ جب بھی اس طرح کاٹ رہے ہوں گے تو یہ کہ عادت ایز پر پریکٹس یہ ہو گئی, یہ چیز کی وجہ سے نہیں کاٹ رہے, بلکہ اس وقت توجہ یہ ہونی چاہیے کہ یہ سنت ہے اور میں سنت کی وجہ سے کاٹ رہا ہوں. اور دوسری بات, جو پیر ہے اس کے ناخن کاٹنے کا منقول طریقہ, یعنی روایتوں میں بیان کیا گیا, حدیث میں بیان کیا گیا, علماء نے بیان کیا کہ یوں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کاٹے تھے ناخن, اس طرح کی بات منقول نہیں ہے. ہاتھ کے ناخن کاٹنے کی تو روایتیں ہیں کہ یہ بات اس طرح آ گئی کہ یہ اس انداز سے آپ نے اپنے ناخن جو ہے وہ یوں سمجھیے کہ اپنے ناخن کے اس حصے سے دوسروں کو نوازا تھا. یہ باتیں تو ہیں. اور یہ چیز جو ہے یہاں ویسے ایک ضمنی بات یہ ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ایسی تبرک ہے کہ اگر آپ کے بال بھی جسم سے جدا ہوئے تو وہ بھی تبرک ہے, آپ کے ناخن شریف بھی اگر جسم سے جدا ہوئے وہ بھی تبرک ہے. تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ تبرکات صحابہ کرام علیہم رضوان اپنے پاس رکھا کرتے, یہاں تک کہ وصیتیں کرتے کہ میری قبر میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ تبرکات داخل کیے جائیں. تو یہ بہت پیارے تبرکات ہیں. اور تم خاک مدینہ میرے لاشے پہ چھڑکنا, تم خاک مدینہ میرے لاشے پہ چھڑکنا, اور ملنا کفن پر جو ملے ان کا پسینہ. ماشاءاللہ. تو پیر کا طریقہ چونکہ منقول نہیں ہے, تو جس طرح وضو کے اندر خلال کیا جاتا ہے اسی ترتیب سے یہ ناخن کاٹے جاتے ہیں. اور بدھ کے دن ناخن کاٹنے کے معاملے میں بھی بات بیان کی کہ نارمل کوشش کرنی چاہیے کہ بدھ کو اس طرح ناخن نہیں کاٹنے چاہیے. دیکھیں بعض کام ایسے ہوتے ہیں کہ یہ تو آپ کو کاٹنا پڑے گا, اور بعض کام ایسے ہوتے ہیں کہ کاٹنا نہیں پڑے گا پھر بھی ہو رہے ہوتے ہیں. سانس بلا تکلف سانس لینا ہوتا ہے, کتنے سانس لے ہوں گے اپنے سلسلے میں یہ تو گنے بھی نہیں ہوں گے. اب اسی طرح بعض کام ایسے ہوتے ہیں جو ہو جاتے ہیں. اب ہو جائیں تو اس کے آداب کیا ہے؟ مثلاً چھینک آ گئی تو اب کیا ہوگا؟ ناخن تو کاٹنے ہیں, لیکن ایسی چیزوں میں بھی اسلام نے ہمیں تعلیمات دی ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے اور چھینک کے وقت کیا کرنا ہے. آئیے مدنی گلدستہ دیکھتے ہیں. جب کھانا کھاتے ہیں تو بسم اللہ کہتے ہیں, پانی پینے کے بعد الحمدللہ کہتے ہیں. اگر کوئی مصیبت پہنچ جائے تو اس کی بھی کوئی دعا ہوتی ہے, گھر سے نکلتے وقت بھی دعا ہے, دودھ پینے کے بعد بھی وہ دعا پڑھی جاتی ہے. امیر اہل سنت آپ یہ شاد فرمائیے, چھینک آ جاتی ہے تو اس وقت کیا پڑھے اور سننے والا کیا کرے, پھر جواب سن کر بھی کچھ کہنا ہے یا نہیں. جب چھینک آئے تو اس وقت کیا کرنا چاہیے, ہے نا؟ 2 فرامین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. نمبر 1, اللہ عز و جل کو چھینک پسند ہے اور جماعی ناپسند ہے. جماعی کو پنجابی غالباً اوباسی کہتے ہیں, یوں کرتے نا, یہ اوباسی کہلاتی ہے. اب یوں بھی سب نہیں کرتے, یوں کرنا چاہیے اسے, آڑے ہاتھ پشت, پھر اس کی کب سیدھے ہاتھ کی کب الٹے ہاتھ کی. چلو ضمن نرس کر دوں, نماز میں جب یعنی یہ ہوتی ہے شیطان کی طرف سے, انبیاء کرام کو نہیں آتی علیہم الصلوۃ والسلام. تو جب یہ آئے تو اس میں آواز نہیں پیدا ہونی چاہیے, او کر کے کرتے نا تو یہ شیطان قہقہ مار کے ہنستا ہے,
تو جب جماہی آئے تو تصور کرنا چاہیے کہ یہ انبیاء علیہ السلام کو نہیں آتی تھی، تو انشاءاللہ رک جائے گی۔ مزید اس کے روکنے کا طریقہ یہ ہے کہ اوپر کے دانتوں سے نچلے ہونٹ کو دبا لے، یوں کر کے روکے، اچھا، یا وہ الٹے ہاتھ کی پشت سے روکے، اور نماز میں ہو، قیام میں ہے تو سیدھے ہاتھ کی، اور اس کے علاوہ الٹے ہاتھ کی پشت یعنی یہ پیٹھ سے روکے۔ جماعی میں جو تھوک اڑتا ہے یہ شیطان کا جھاگ ہے۔ تو فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم چھینک کے بارے میں آپ نے سنا کہ اللہ عز و جل کو چھینک پسند ہے اور جماعی ناپسند۔ نمبر 2، جب کسی کو چھینک آئے اور وہ الحمدللہ کہے تو فرشتے کہتے ہیں رب العالمین، اور اگر رب العالمین کہتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں اللہ عز و جل تجھ پر رحم فرمائے، یرحمک اللہ۔ چھینک جب آئے تو کیا کرے بندہ؟ چھینک کے وقت سر جھکائیے، منہ چھپائیے اور آواز آہستہ نکالیے۔ چھینک کی آواز بلند کرنا حماقت ہے۔ بعض لوگ بہت زوردار چھینک کر مارتے ہیں، آگے پیچھے بھی اگر کوئی بیٹھا تو ہل جائے، تو یہ حرکت نہ کی جائے۔ عادت بنانی ہوگی، سیریس لیں گے تو عادت بنے گی، بعضوں کی عادت ہوتی ہے۔ چھینک آنے پر الحمدللہ کہنا چاہیے۔ خزائن العرفان صفحہ نمبر 3 پر تحتاوی کے حوالے سے چھینک آنے پر حمد الہی کو سنت مؤکدہ لکھا ہے، یعنی الحمدللہ کہنا ہے، اللہ کی حمد کرنا، یہ سنت مؤکدہ لکھا ہے۔ نور العرفان میں بھی لکھا ہے سنت مؤکدہ۔ بہتر یہ کہ الحمدللہ رب العالمین یا الحمدللہ علی کل حال کہے۔ چھینکنے والے کی حمد سننے والے پر واجب ہے کہ فوراً یرحمک اللہ کہے۔ اس کے معنی ہے اللہ عز و جل تجھ پر رحم فرمائے، اور اتنی آواز سے کہے کہ چھینکنے والا خود سن لے۔ جواب سن کر چھینکنے والا کہے یغفر اللہ لنا ولکم، یعنی اللہ عز و جل ہماری اور تمہاری مغفرت فرمائے، یا یہ کہے یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، یعنی اللہ عز و جل تمہیں ہدایت دے اور تمہارا حال درست کرے۔ اچھا، پہلے جو یرحمک اللہ کہنا یہ تو ہے واجب، کب؟ جب چھینکنے والا حمد کرے نا، اس کو چھینک آئی، اس نے کہا الحمدللہ، تو اب سننے والے کے لیے یہ واجب ہو گیا کہ وہ یرحمک اللہ کہے، اور اتنی آواز سے کہے کہ جس نے چھینکا وہ سن لے۔ اب یرحمک اللہ نہیں کہے گا تو گناہ گار ہوگا، واجب ہے۔ اب یہ عام لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا، نہ یہ یرحمک اللہ کہنا آتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا اماد بھائی، میں ایک آپ کو بات بتاؤں، شاید آپ کے علم میں ہو، مدنی چینل کے ناظرین بڑے غور سے سنیے گا، بڑی دلچسپ بات ہے۔ ایک موقع ایسا آتا ہے کہ آنکھیں نا بند ہو جاتی ہیں، یعنی کہ کوئی بھی ایسا نہیں ہے دنیا میں، کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہوگا کہ جب اس کو چھینک آئے اور وہ اپنی آنکھیں کھول رہے رکھے۔ جب بھی چھینک آئے گی کسی کو بھی تو اس کی آنکھیں بند ہو جائیں گی۔ ہے دلچسپ معلومات۔ تو یہ چھینک کے وقت جو آنکھیں، چاہے کوئی ایسے بھی یوں کر کے بیٹھے، لیکن چھینک آئے گی تو لازمی طور پہ اس کی آنکھیں جو ہے وہ بند ہوں گی، پلک جھپکنا جس کو کہتے ہیں۔ تو اور یہ چھینک جو ہے یہ ہے اچھی، لیکن اس کی آواز جو ہے اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ اور اسی طرح ایک ڈکار آتی ہے، یہ بھی بچوں کو جو ہے بڑی تیز ڈکار آتی ہے، بعض بڑی تیز آواز نکالتے ہیں۔ تو جب بھی یہ آواز آئے تو ان کو کوشش کر کے جو ہے دبانا چاہیے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ سب سے پہلے کس کو چھینک آئی؟ سب سے پہلے آئی حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو چھینک مبارک آئی۔ یہ کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کا پتلا مبارک بنایا تو اب اس میں روح مبارک ڈالی، تو اب جب روح جو ہے آپ کی ناک تک پہنچی تو آپ کو چھینک آئی۔ پھر اس کے بعد جو ہے جب یہ آپ کی روح مبارک جو ہے
آپ کی زبان اقدس تک پہنچی تو آپ کی زبان مبارک سے نکلا الحمدللہ. ماشاءاللہ. تو سب سے پہلے چھینک کس کو آئی؟ حضرت آدم علیہ السلام کو, اور آپ کی زبان سے پہلا لفظ کیا نکلا؟ الحمدللہ. تو جب ہمیں بھی چھینک آئے اور تو کیا کہنا چاہیے؟ الحمدللہ. اور بہترین الفاظ کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین کہیں. پیارے مدنی منو, اس کا ہم آپ کو عملی طریقہ جو ہے کر کے دکھاتے ہیں کہ میں اماد بھائی چھینک کی طرف جا رہا ہوں, آپ بھی تیار ہو جائیں. اب یہ دیکھیں کہ جیسے مجھے چھینک آئی, یہ آرٹیفیشل ہے, بناوٹی ہے, اب جیسی بھی چھینک ہے آپ اس کو سمجھیے گا چھینک, ٹھیک ہے. اب یہ کہ منہ بھی آپ نے جو چھپانا ہے نا, نیچے کی جانب لے کر آنا ہے. وہ بچے اچھے ہوتے ہیں کہ ان کے یہاں پر جو ایک رومال جو ہے لٹکا ہوا ہوتا ہے, جب چھینک وغیرہ آتی ہے تو وہ اس کے اندر جو ہے چھپا لیتے ہیں, پھر جو گندگی وغیرہ نکلے اس سے صاف کر دیتے ہیں. تو رومال وغیرہ رکھنا چاہیے. اب یہ ہے کہ جیسی چھینک آئے چھی الحمدللہ رب العالمین یرحمک اللہ. یغفر اللہ لنا ولکم. ٹھیک ہے, میں نے دو دعائیں پڑھی. آپ نے 3 کام کیے نا, ایک چھینکے اور 2 باتیں بولی ہے. 2 باتیں بولی ہیں, ٹھیک ہے. اب اس کو دوبارہ دیکھ لیے, چھی الحمدللہ رب العالمین یرحمک اللہ. یغفر اللہ لنا ولکم. تو جس کو چھینک آئے گی وہ تو کیا کہے گا؟ الحمدللہ رب العالمین. اور جو سنا ہے اس پر واجب ہے کہ وہ کہے یرحمک اللہ. اب میں آپ کو غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کرامت سناؤں. غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ابھی اپنی والدہ کے پیٹ میں ہی تھے, اور آپ کی والدہ محترمہ کو چھینک آتی, آپ کہتی الحمدللہ, تو غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ پیٹ میں سے جواب دے دیا کرتے تھے یرحمک اللہ. کیا شان ہے غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی. اور یہ بلی دیکھتے ہیں میاؤں میاؤں جو کرتی ہے, یہ کیسے پیدا ہوئی؟ یہ بھی چھینک سے پیدا ہوئی ہے. اور شیر کو چھینک آئی تھی, شیر کو چھینک, تو بلی آ گئی تھی. تو یہ بلی بھی جو ہے یہ چھینک کی وجہ سے پیدا ہوئی. تو چھینک ہے اچھی, لیکن چھینک کی آواز جو اچھی نہیں ہے, تو اس کی آواز کو دبانا چاہیے. اور یرحمک اللہ اس لیے کہتے ہیں کہ کلّا جو جواب ہے وہ مرد کے لیے, اور قلّہ کا جواب جو ہے وہ عورت کے لیے ہوگا. اور ہم اب آپ کے سلسلے کے اختتام کی طرف آئیں گے, لیکن آج جو آپ کا مدنی گلدستہ ہے وہ آپ کو دکھانا پڑے گا ہم کو ناخن کاٹنے کا عملی طریقہ جو امیر علیہ سنت نے کیا. سبحان اللہ. وہ آپ عملی طریقہ دکھائیں گے. اور ایک اور چیز بھی ہونی چاہیے, جو چھینک کی بات ہوئی نا, ایک ایسے مدنی منع کا بڑا پیارا سا منظر ہے کہ اس کو چھینک آئی, اس نے الحمدللہ کہا, بالکل چھوٹے سے مدنی منع نے. ہاں, یہ تو مدنی منوں کو دکھانا چاہیے کہ اتنا چھوٹا سا مدنی منع ہے. چلے ابھی دکھا دیتے ہیں. جی, امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں عرض ہے, چھینکنے میں کیا حکمت ہے؟ جواب سے نواز دیں. سائنسی حکمت یہ پڑھی ہے کہ دماغ کی رگوں میں ہوا رک جاتی ہے تو چھینک آتی ہے, اور چھینک کے پریشر سے وہ ہوا نکل جاتی ہے. اگر یہ ہوا رکی رہے تو فالج کا اٹیک ہو سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے چھینک بھی, اور اگر چھینک آتی ہے تو ہمارے لیے سنت بھی ہے نا الحمدللہ کہنا. اور چھینک پر کسی نے الحمدللہ کہا تو سننے والے پر یہ واجب ہو جائے گا کہ یرحمک اللہ کہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کتنی پیاری بات ہے کہ چھوٹا سا مدنی منہ ہے وہ کہہ رہا ہے الحمدللہ. تو پیارے مدنی منوں دیکھ لیں, آپ سیکھ لیں, جب بھی چھینک آئے گی تو آپ نے الحمدللہ کہنا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے آج کے سلسلے کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ عطا فرمائے, اور جس انداز سے امیر سننا چاہتے ہیں اس انداز سے ہمیں سلسلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اب ہم شاندار سے مدنی گلدستے کی جانب جائیں گے. آئیے اپنے عزم کا اظہار کرتے ہیں. غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی, میدان مدنی مذاکرہ جاری رہے گا انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ناخن تراشنے کے تعلق سے عرض ہے, 40 دن کے اندر اندر ناخن تراش لینا چاہیے. 40 دن سے زیادہ دیر لگا دینا گناہ. جو لوگ لمبے ناخن رکھتے ہیں یا آستائی بہنیں رکھتی ہیں وہ توجہ فرمائے کہ لمبے ناخن یہ شیطان کی نشست گاہ ہے, اس میں شیطان بیٹھتا ہے. روزانہ ناخن تراشنے کے الگ الگ فضائل. منگل کے دن ناخن تراشنا سبحان اللہ بیماری جاتی ہے اور شفا آتی ہے. ناخن تراشنے کا طریقہ بھی سن لیجیے. ایک منقول طریقہ یہ, آپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیے, انگوٹھا چھوڑ دیجیے. شہادت کی انگلی, اس کو شہادت کی انگلی کہتے ہیں. یہ اس سے شروع کر کے لائن سر وہ انگوٹھے تک آپ ناخن کاٹ لیجیے. اس کے بعد آخر میں سیدھے ہاتھ کا انگوٹھا اس کا ناخن تراش لیجیے. سیدھے ہاتھ سے شروع ہوا, سیدھے ہاتھ ہی پر ختم ہوا. بعض لوگ
नाखून खाने की कोशिश करते, काटते रहते हैं, ये भी मना है। और इससे बरस यानी कोढ़ की बीमारी पैदा होती है, सफेद सफेद दाग आपने देखे होंगे, तो इससे ये बीमारी पैदा होती है। बच्चे भी करते रहते हैं, बात बड़े भी करते हैं, बच्चों को भी प्यार मोहब्बत से समझाएं, वरना कोई ऐसी बेसरल कड़वी चीज उनके उंगलियों पे लगा दे तो बच्चा जब डालेगा मुंह में तो उसको जरा कड़वाहट लगेगी, तो वो उम्मीद है कि इसकी आदत निकल जाएगी। पाँव के नाखून तराशने का तरीका देख लीजिए। बेहतर यह कि सीधे पाँव की छुंगलियां छोटी उंगली से शुरू करें और तरतीबवार अंगूठे पर खत्म करें। अब उल्टे पाँव के अंगूठे से शुरू करके तरतीबवार छोटी उंगली पर खत्म कर दीजिए।